نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی شخص آپ کی صورت میں دیکھے تو بخاری پڑھنے والوں کو پڑھنا چاہیے کہ یعنی جب اس نے حقیقت میں آپ کو دیکھا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کی بات ہو رہی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لائیو دیکھا تھا براہ راست، تو ان کے خواب میں جو ہے وہ آئے، اور پھر جب ان کے خواب میں آئے تو پھر انہوں نے ظاہری طور پر بھی دیکھ لیا. تو یہ حدیث وہیں تک ہے، نہ کہ اس کو آگے کھینچا جائے کہ اس کو تبع تابعین تک بھی لے آئیں اور پھر امت کے لیے لیں، نہیں، وہاں فل سٹاپ لگ گیا، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اس کی جو ہے وضاحت کر دی ہے. اگر آپ پڑھیں، جیسے میرے ہاتھوں میں صحیح البخاری ہے، خوابوں کی تعبیر کا بیان جو ہے اس کے اندر موجود ہے، اور آپ نے حوالہ صحیح دیا ہے 6993 ہی، میں نے اوپر بھی جو ہے وہ پیسٹ کر دی تھی حدیث. تو بات تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہاں پر کلیئر کر دی حدیث بیان کرنے کے بعد، کہ یعنی جو اصل حالت میں یعنی براہ راست دیکھ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ بیداری میں بھی دیکھے گا، تو اس کو آگے تک نہیں کھینچنا چاہیے. تو کچھ لوگ جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر ہیں، ناظر ہیں، زندہ ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، تو اصل میں تو ان کے عقیدوں کے اندر ہی کھوٹ ہے، اور وہ پھر دیکھتے ہیں کتاب و سنت کے اندر جیسے ہی ان کو کوئی چیز نظر آتی ہے تو پھر چھلانگیں مارنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ اپنے عقائد کے حساب سے اس کو فٹ کرنے کی کوشش کرو. لیکن الحمدللہ سلف صالحین کا جو فہم ہے وہ موجود ہے، اور تا قیامت تک جو ہے انشاءاللہ موجود رہے گا. تو سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں ہی ہم جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں گے. تو یہ حدیث جو ہے اس چیز کی دلیل نہیں بن سکتی کہ اب کوئی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے، کیونکہ اگر کوئی یہ کہے تو وہ کتنی اور چیزیں ہیں قرآن کی آیات اور صحیح حدیث کا رد کر رہا ہے. تو یہ لگ گیا فل سٹاپ، صحابہ کے بعد فل سٹاپ لگ گیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد کلیئرلی اس کی وضاحت کر دی ہے، اللہ جزائے خیر دے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ خواب کے اندر تو آ سکتے ہیں یا نہیں، تو بھائی خواب کے اندر آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے اس کی بحث میں کیوں پڑنا؟ کیا قیامت والے دن یا پھر قبر کے اندر یہ سوال ہوگا کہ خواب میں آ سکتے تھے یا نہیں آ سکتے؟ بھائی جو دین وہ دیکھے گئے ہیں، جو شریعت مکمل ہو گئی ہے، اس کو فالو کرو. فضول جو سوالات ہیں وہ مقصود نہیں ہوا کرتے. اب لکھنے والوں نے اور بیان کرنے والوں نے تو یہاں تک کہا کہ خواب کے اندر آ کے کچھ درود سکھا گئے اور ہر بلا سے جو ہے وہ ٹال دیں گے. اور پھر خواب کو بیان کیا جاتا ہے کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے یہ حکم دیا. نعوذ باللہ، کیا شریعت مکمل نہ ہوئی؟ شریعت تو مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ یہ دین جو ہے مکمل ہو گیا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ میرے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور انہوں نے آ کے جو ہے فلاں فلاں چیز مجھے دے دی یا پھر کوئی حکم دے دیا، تو نعوذ باللہ اس نے یہ بہت بڑی گستاخی کی، کیونکہ مکمل اور کامل دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو دے کے گئے، جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت کی دیواروں تک جو ہے انشاءاللہ محفوظ رہے گا. تو آ جائیے مائک پہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ دلیل جو سی تھی نا، ایک بریلوی نے مجھے دی تھی. اس نے کہا کہ یہ دلیل ہے کہ نبی پاک تشریف لاتے ہیں نا، تو یہ ان کی دلیل تھی. تو اس لیے میں اس پر تحقیق کر رہا تھا کہ میں جاننا چاہ رہا تھا یہ کیا وجہ ہے، کیونکہ ان کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ نبی پاک حاضر و ناظر ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں. تو ہمارا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں بالکل. تو اس لیے میں نے اس کو جاننا پڑھنا ضروری سمجھا، کیونکہ جب بھی مجھے کوئی اس طرح کے کوئی سوال ملتا ہے تو میں اس پر ضرور تحقیق کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. مائک فری کرتا ہوں آپ کے لیے.